اور ایسے سکولز بھی ہیں منصیرہ میں، آپ کو پتہ ہے منصیرہ میں پہاڑی علاقے، آپ اس دن تو پہنچ نہیں سکتے، اس دن اگر آپ جائیں تو چھٹی سے پہلے نہیں پہنچ سکتے، آپ کو ایک دن پہلے جانا پڑتا ہے۔ میں ایک دن پہلے جاتا تھا، اور وہاں پہ صرف اور صرف جیپ جاتی ہے یا انسان جو ہے وہ اپنے قدموں پہ جا سکتا ہے۔ تو میں ایک دن پہلے وہاں سے گیا، گڑھی حبیب اللہ سے جیپ پہ گیا، رات کو 10 بجے میں وہاں پہ اس گاؤں میں پہنچا، وہاں پہ میرے دوست تھے، ان کے گھر میں نے اسٹے کیا۔ صبح 7 بجے صبح سویرے اٹھ کے میں اسکول وزٹ کرنے گیا، اور آپ یقین کریں کہ وہ ایک گاؤں کا ماحول ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو جیسے میں جا رہا تھا تو وہ سارے لوگ باہر نکل آئے، اور ان کو مطلب ایک عجیب سی چیز لگی کہ یہاں صبح صبح اسکول چیک کرنے کوئی آ گیا ہے۔ میں ہوں امیر معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب نگری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت ہے ملک بلال، جن کا تعلق مانسیرہ سے ہے اور جو ابھی اسکول لیڈر کی جاب پر تعینات ہیں۔ آپ نے سی ٹی کے ٹیسٹ میں پورے ہزارہ ڈویژن میں ٹاپ کیا، پی ایم ایس کے اسکریننگ ٹیسٹ میں بھی اعلیٰ نمبر حاصل کیے۔ سر بہت بہت مبارک آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر مبارک امیر معاویہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ سر آپ کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ جی بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ ایک بیک ورڈ گاؤں سے ہے، غازی کوٹ سے آگے تھوڑا دور ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں پڑھائی لکھائی کا خاص رجحان ابھی بھی نہیں ہے، لیکن پہلے تو بالکل نہیں تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں اسکول جانے والے جو بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول سے آگے کالج یا یونیورسٹی تک بالکل کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ 8ویں یا 10ویں کرنے کے بعد کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی روزگار پہ لگا دیا جاتا تھا، کوئی گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بن گیا، کوئی اپنی محنت مزدوری۔ تو میں ابتدائی جو بچے اسکول کے آگے کالج یا یونیورسٹی کے ہیں ان میں شامل ہوں۔ ہمارے والد صاحب کو شوق تھا کہ ہم پڑھیں، تو ابتدائی تعلیم تو 5ویں تک میں نے گاؤں کے اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ منصیرہ پبلک اسکول میں انہوں نے ہمیں داخل کر دیا 5ویں کلاس سے، یعنی کہ سب سے اچھا اسکول انہیں وہی لگا اور انہوں نے وہاں پہ ہمیں داخل کیا۔ اس کے بعد میٹرک کے بعد، وہاں میٹرک ہے تو پھر ایف ایس سی میں نے اقتباد کا ایک بہت اچھا اسکول ہے پپس، وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد پھر آگے یونیورسٹی نمل یونیورسٹی سے، اور پھر دوسری میں نے ساتھ سرگودا یونیورسٹی سے ڈبل ماسٹرز کیا ہسٹری میں، اور اس کے بعد ماسٹرز کے بعد میری جاب جلدی ہو گئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، پہلے ٹیچنگ کی پوسٹ پہ اور اس کے بعد پھر اسکول لیڈر کی پوسٹ پہ۔ تو مجھے ٹیچنگ کا بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو گیا، اور پھر ابھی 2.5 سال سے میں ایز اے اسکول لیڈر کام کر رہا ہوں۔ تعلیمی نظام میں ٹیسٹ اور انٹرویو کے ذریعے جو قابلیت کے معیار کو پرکھا جاتا ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے حالانکہ اس میں 1000 ڈویژن میں ٹاپ کیا ہے بی سی ٹی میں، لیکن جو قابلیت پرکھنے کا نظام ہے ہمارے ہاں مقابلے کے امتحانوں میں یا اس کے علاوہ بھی جو امتحان ہوتے ہیں، میں اس سے ذاتی طور پہ متفق نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ یادداشت پہ کیا جاتا ہے، کہ مثال طور پہ مقابلے کا امتحان ہے، جب اس میں آ کے بیٹھتا ہے کینڈیڈیٹ تو وہ جو ہے اس سے پہلے، یعنی کہ اس کو ایٹا والے ابھی ایٹا نے ٹیسٹ لیا تو اس سے پہلے اس کینڈیڈیٹ کو نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد بھی جو انٹرویو کا پروسیس ہوگا وہ بھی صرف ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں، اس طرح کا انٹرویو بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ٹوٹل جو اس کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ اس کی میموری کی بیس پہ، ذہانت کی بیس پہ کیا جاتا ہے، جو ٹھیک ہے، ایک لازمی چیز ہے ذہانت بھی اور میموری بھی، لیکن میرے خیال سے ٹیچر کے انتخاب میں اس کا جو ہے کمیونیکیشن سکلز، اس کے پڑھانے کا انداز، اس کے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ڈیمو کا کنسیپٹ ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکول میں کسی حد تک ہے، لیکن اس میں بالکل نہیں ہے، اور آگے پبلک سروس کمیشن میں بھی کم از کم انٹرویو کے مارکس لگائے جاتے ہیں، اس میں ڈیمو وہاں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے نزدیک ذاتی طور پہ ایک اچھی خاصی پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیمو کی رکھنی چاہیے، کہ ایک ٹیچر ہے، اس نے نالج تو اس کے پاس ہے، اس کی ذہانت بھی ہے، اس کی میموری بھی ہے، لیکن کیا وہ بچوں کو چیز ڈیلیور بھی کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس نالج بہت ہو لیکن وہ ڈیلیور نہ کر سکتا ہو، اور بچے جو ہیں وہ چھوٹے لیول پہ ان کی سائیکی کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سا بچہ کس طرح سیکھتا ہے، تو آپ میموری کی بیس پہ سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں دیکھیں ایٹا نے اس بار بہت ساری نئی چیزیں لائی ہیں، بہت اچھی چیزیں لائی ہیں، خاص طور پہ نیگیٹو مارکنگ پہ تنقید بہت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھا کنسیپٹ ہے، اس سے رٹے کا کنسیپٹ اور
تکے کا کنسیپٹ ختم ہوا ہے کہ تکے کی بیس پہ 100 میں سے 40 تکے بھی لگ جاتے ہیں تو بھرتی ہو جاتی تھی، وہ ختم ہوا ہے. تو امید بھی کی جا سکتی ہے، اور میرا جو ہے وہ ذاتی طور پہ خواہش بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ اس چیز کو جو ہے مزید بہتر کیا جائے، اور ڈیمو کا، لیکچر کا، ٹیچر کو بھرتی کرنے سے پہلے وہ بھی ایک کنسیپٹ لایا جائے. تو ڈائریکٹر ایٹا جو ہیں وہ یقیناً سن رہے ہوں گے، انہوں نے مجھے کہا بھی کہ میں آپ کی چیزیں جو ہے یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں اور باقی بھی، تو وہ اگر سن رہے ہوں گے تو وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے بہتری کے لیے بہت زیادہ کام کیے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ، اگر یہ کام بھی نیکسٹ ٹائم ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مکمل طور پہ اسٹیک ہولڈر اس میں نہ ہوں، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، تو سارے مل کے بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے. یہ جو نیگیٹو مارکنگ کا کنسیپٹ تھا، اس سے جو اسٹوڈنٹ مایوس ہوئے یا جو اسٹوڈنٹ فیل ہوئے ان کے لیے آپ کچھ تجاویز دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، نیگیٹو مارکنگ جس بندے نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، ایک نئی چیز تو تھی لیکن غلط چیز نہیں تھی. جس نے اگر تیاری کی ہوئی ہے اچھی، نیگیٹو مارکنگ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی. 100 میں سے آپ نے 50 ٹھیک کرنے تھے. اگر جو رہ گئے ہیں تو وہ لازمی نہیں کہ نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے ہی رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی تیاری میں کمی پیشی ہو. ہمارے ہاں گائیڈنس کا بہت بڑا ایشو ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو. مختلف گائیڈز ہیں، کسی کو اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا. تو میرا جو فوکس تھا آخری جو 4-5 مہینے میں نے تیاری کرائی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو میرا سب سے مین فوکس یہ تھا کہ ان کو پراپر گائیڈ کیا جائے کہ آپ نے یہاں سے تیاری کرنی ہے. آپ نے دیکھو کہ میرے یوٹیوب پہ جو کنٹینٹ ہے یا جو میں نے ڈیلیور کیا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو انہوں نے جتنا پک کیا ہے یا جتنا اس کو اچھے سے تیار کیا وہ بعد کی چیز ہے، لیکن سارا ہمارا کنٹینٹ وہی ہوتا ہے. لیکن گائیڈ بعض اوقات میں جب خود فرسٹ ٹائم ٹیسٹ دے رہا تھا، مجھے بھی بہت سی چیزوں میں مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے فلاں گائیڈ پڑھ لیں تو آپ جو ہے وہ 100 میں سے 90 نمبر لے لیں گے، آپ فلاں چیز دیکھ لیں. تو گورنمنٹ کی بکس کے اندر سے چیز آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے پیپر بنتے ہیں، وہ گائیڈنس جو ہے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دی ہے. تو اگلی جو رہ گئے ہیں وہ بھی SST کی پوسٹ باقی ہے، بہت اچھی پوسٹ ہے، سب سے اچھی ہے. ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ گائیڈنس ٹھیک جگہ سے لیں، اور پراپر گائیڈنس لینے کے بعد چیز آسان ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈائریکشن مل جاتی ہے تو اس سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہر چیز نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی. آپ نے 2 ٹیسٹ پاس کیے، آپ نے کوئی خاص حکمت عملی اپنائی تھی؟ دیکھیں، ایٹا کا تو بیسیکلی میں تیاری کروا رہا تھا، کر نہیں رہا تھا. جو ٹیسٹ میں نے دیا ہے وہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کی خواہش پہ دیا تھا، اور ایک نئی چیز بھی تھی نیگیٹو مارکنگ. ایک بالکل جو ہے نا وہ ہر طرف چل رہا تھا کہ نیگیٹو مارکنگ ہے، یہ ہوتا ہے. میں نے کہا چلیں ایکسپیرینس بھی کر لیتے ہیں کہ نیگیٹو مارکنگ سے کیا ہوتا ہے. اور دوسرا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جانا، ان کو حوصلہ دینا، ان کے ساتھ بیٹھ کے پیپر دینا. تو میرا تو ایٹا میں اپیئر ہونے کا یہ مقصد تھا، میں نے بیان بھی کیا پہلے بھی. دوسرا جو PMS کا ٹیسٹ میں نے کلیئر کیا ہے، وہ اس کی میں نے خاص تیاری نہیں کی، وہ تو جنرل جو آپ کا نالج ہوتا ہے اس کی بیس پہ میں نے وہ اٹیمپٹ کیا ہے، اور اس میں بھی میرے الحمدللہ اچھے مارکس آئے ہیں. ریٹن ٹیسٹ اس کا بھی باقی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نالج کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. بہت سے لوگ ایک ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نالج کسی دوسری جگہ کام آ جاتا ہے. میں نے خود جب اسکول لیڈر پہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس سے پہلے ہم نے CT PST SST یہ ٹیسٹ دیے تھے. وہی نالج ہمیں اسکول لیڈر میں بھی کام آیا. تو اس لیے جو لوگ مایوس ہیں، آپ کا سوال تھا، تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے آپ نے جتنا لرن کیا ہے، اس پروسیس سے سیکھا ہے، وہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا. وہ ہو سکتا ہے SST پہ کام آ جائے. SST تو سب سے اچھی پوسٹ ہے. ابھی ایٹا میں جو ٹیسٹ ہوئے وہ CT تک ہوئے ہیں، 15 تک. یہ 16 کی پوسٹ ہے، پبلک سروس کمیشن لے رہے، بہت اچھی پوسٹ ہے. اس لیے مایوس نہ ہو، اچھی جگہ سے پراپر جگہ سے گائیڈنس لیں. بہت کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے. تو جو فیلئر ہوتا ہے وہ بھی ایک سکسیس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. صحیح ہے. کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ٹریننگ لینا لازمی ہے یا سیلف اسٹڈی سے بھی کام ہو سکتا ہے؟ گائیڈنس لینا لازمی ہے. میں نے اپنے یوٹیوب پہ جو یوٹیوب میں نے شروع کیا تھا وہ اسی مقصد سے کیا تھا کہ ہر ایک کو پراپر گائیڈنس مل جائے. گائیڈنس ملنے کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں یا مزید آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں. تو گائیڈنس جو ہے وہ لینا بہت لازمی ہے ہر چیز میں. صحیح ہے. اب میں PMS کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بھی چاہیے میں اچھی، کیونکہ آج کل یوٹیوب چینلز بھی ہیں، ہر جگہ اچھی چیز بھی ہے، بری بھی ہے. صحیح ہے. تو پراپر جگہ سے ٹھیک جگہ سے ڈائریکشن دینا اور گائیڈنس لینا بہت لازمی ہے. اس کے بعد آپ سیلف اسٹڈی بھی کریں تو بے شک کر سکتے ہیں. ٹریننگ کسی سے لینا چاہیں تو اس میں بھی چیزیں آسان ہوتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی ہیں اگر ٹھیک طریقے سے گائیڈ کیا جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ دینے والا، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو
جو تیاری وہ خود کرتے 1 سال میں کرتے تو میں نے انہیں 1.5-2 مہینے میں کرائی ہے. یعنی کہ میں نے اس کا نچوڑ نکال کے انہیں بتا دیا، ہر بک کی سمری نکال کے اس سے ان کو میں نے تیاری کرائی ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، گائیڈنس اور دوسرا ٹائم کی تھوڑی بچت ہو جاتی ہے جو ٹائم نہیں دے سکتے. باقی سیلف اسٹڈی بھی بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے. اور جو طلبہ ٹیسٹ کے دوران ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں وہ کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، غلطی سب سے پہلے تو گائیڈنس کی ہے. اگر کسی نے غلط ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ کے اندر نیگیٹو مارکنگ میں ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی اسکل ہے. لیکن اس وجہ سے لوگ فیل ہو سکتے ہیں کہ نیگیٹو مارکنگ پہ انہوں نے زیادہ کام نہیں کیا ہوگا. میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ سے پہلے بلا کے انہیں باقاعدہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ، بلکہ خود ماڈل پیپر ان کو دیا تھا کہ آپ اس طرح اس کو اٹیمپٹ کریں. اور اس طرح کیونکہ پیپر میں نے دیکھے کہ بہت لائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، پیپر میں جا کے سائیکولوجیکل ایک پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ان کی تیاری اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ پیپر والے دن ریلیکس ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں. تو پیپر اٹیمپٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی اسکل ہے، خاص طور پہ نیگیٹو مارکنگ میں. نیگیٹو مارکنگ میں آپ نے سلیکٹڈ کوشچنس کرنے ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ سارے کریں. آپ نے 50 مارکس لینے ہیں تو آپ نے کون سا پورشن کرنا ہے، کون سا چھوڑنا ہے، کہاں پہ تکا لگانا ہے، کہاں پہ نہیں لگانا، یہ بہت بڑی اسکل ہے. تو یہ جو میں ٹریننگ کراتا رہا ہوں یا آگے جو کلاسز ہوں گی تو اس میں یہ پراپر جو ہے یہ بھی ایک حصہ ہے. نیگیٹو مارکنگ کے علاوہ اگر کوئی اور ٹیسٹ ہو تو اس میں طلبہ کون سی غلطی کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، ایک تو یہ کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے، نیگیٹو مارکنگ میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. وہ ٹائم پراپر سے مینیج نہیں کر سکتے، پریشر ہوتا ہے. مثال طور پہ میتھس کے کوشچن ہیں، کسی ایک کوشچن میں پھنس کے تو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور 5 منٹ تک آپ کا جب 5 منٹ ایک کوشچن پہ ضائع ہو گئے تو آپ پہ پریشر مزید بڑھ جاتا ہے. اوپر سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا آدھا ٹائم گزر گیا، آدھا رہ گیا. تو ٹائم مینجمنٹ بہت بڑی اسکل ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے وہ گھڑیاں نہیں لے کے جاتے پیپر میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سے پیپر چھیننے آتے ہیں تو ہمیں تب پتہ لگتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. آپ اسکول لیڈر کی جاب پر تعینات ہیں، اسکول لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسکول لیڈر ہوتا کون ہے؟ دیکھیں، اسکول لیڈر بیسیکلی 2.5 سال پہلے تعینات جو کیے گئے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کا بنیادی مقصد جو ہے کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی کو بہتر کرنا. اس سے پہلے مانیٹرز ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کا کام صرف کوانٹٹی تک تھا. یعنی کہ وہ ایک اسکول میں جاتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں، کتنے نہیں ہیں، کتنے ایبسنٹ ہیں، وہ کوانٹٹی پہ آتا ہے. ہمارا جو اسکول لیڈرز کا کام تھا وہ ایک بہت بڑی اسپیس موجود تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کہ کلاس روم کے اندر بھی ایک بندہ بیٹھ کے ٹیچر کو مانیٹر کرے کہ وہ کیسے پڑھا رہا ہے، اس کے پڑھانے میں کہاں پہ کمی بیشی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ گائیڈ کرے پراپر. یہ آتا ہے کوالٹی ایجوکیشن میں. اس کے جو لیکچرز کا میتھڈ ہے، اس کے پڑھانے کا طریقہ ہے، وہ سارا اس میں آ جاتا ہے. تو اسکول لیڈرز کو کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے پرائمری اسکولز میں. ہمارے ہاں جو اساتذہ کی بھرتی کی جاتی ہے، جیسے ابھی تھی سی ٹی کی پوسٹ میں اگر ڈی ایم کا ٹیسٹ تھا تو اس میں اگر ایک سوشل سائنسز یا اسلامیات میں جس نے بی ایس کیے ہوئے یا بیچلر کیے ہوئے وہ بھی اپلائی کر رہا تھا، تو آپ اس بندے کی ٹریننگ کیسے کریں گے جو اگر اردو پڑھ کے آئے وہ اسے ڈرائنگ پڑھانا ہو؟ خیر، اسکول لیڈرز کا کام تو پرائمری تک ہے، اس میں ڈرائنگ نہیں ہوتی، لیکن میں اس پہ تھوڑی بات کروں گا کہ یہ ہمارے سسٹم کا ایشو تو ہے بہرحال کہ ایک بندہ ہے، اس نے پوری زندگی اسلامیات پڑھی ہے یا میتھ پڑھی ہے یا ایون کہ انجینئرز بھی ہیں، تو وہ بھی ڈرائنگ کی پوسٹ پہ آتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں چلیں جاب تو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ڈرائنگ کبھی زندگی نہیں پڑھی ہوتی، لیکن وہ ڈی ایم کی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں. اس میں کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی اسپیشل ڈپلوما یا اسپیشل کورس نہیں ہے کہ یہ بندہ ڈرائنگ پہ آ سکتا ہے. انجینئرنگ پوری زندگی سول انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ کے ڈی ایم کی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ سسٹم کا آپ کہہ لیں کہ خامی ہے. صحیح ہے، ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ یہ خامی موجود ہے. اسپیسیفک فیلڈ ہونی چاہیے، جس بندے نے جو پڑھا ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے. آپ نے ایز اے اسکول لیڈر اس کے علاوہ اپنے طور پر اور کون کون سی رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے؟ دیکھیں، رکاوٹیں تو ہیں ہر جگہ اور خامیاں بھی ہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا سسٹم پرفیکٹ ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا. جو سسٹم کا ایسا ہے وہ بھی کبھی نہیں کہے گا سسٹم پرفیکٹ ہے. سسٹم میں بہتری کی بہت بڑی گنجائش بھی ہے، اسپیس ہے. صحیح ہے. تو ہمارے جو اسکول لیڈرز ہیں، بھائی میں سب کی بات کروں گا، صرف اپنی نہیں کروں گا. ہم جب ہمیں ہائر کیا گیا تھا 2.5 سال پہلے تو بہت زیادہ جذبہ تھا، ابھی بھی ہے، لیکن تب بہت ہی زیادہ جذبہ تھا اور سب نے اس جذبے سے کام کیا
یعنی کہ اتنی مانیٹرنگ نہیں تھی لیکن جذبہ بہت زیادہ تھا. ہم نے کوئی جگہ جو ہے وہ اسکول نہیں چھوڑا. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. آج سے سال پہلے اسکول لیڈرز کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ منسیرا کے, بلکہ پورے صوبے کے ہیں تو میں آپ منسیرا کی بات کروں گا, کہ پرائیویٹ اسکولز کو چیک کریں آپ کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے منسیرا میں کتنے پرائیویٹ اسکول ہیں. آج کل ہر گلی میں, ہر محلے میں 3-3 4-4 اسکولز ہیں. اور منسیرا ایسا ایریا ہے کہ اس میں ہارڈ ایریا بھی ہے, اس میں پہاڑی علاقہ بھی ہے, اس میں بیکورڈ ایریا بھی ہے. اسکول لیڈرز نے 2-3 دن میں پورے منسیرا کے پرائیویٹ اسکول کور کیے. شاید آپ یقین نہیں کریں گے, یہ کام اسکول لیڈرز کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. اسکول لیڈرز نے جو کام کیا, اور یہ دیا بھی اسکول لیڈرز کو اسی لیے تھا. نئے لوگ ہیں, نیا خون ہے. مانیٹرز بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے 5-7 سال ہو چکے ہیں, سینئر ہیں ہمارے. وہ بھی ایک مہینے میں میرے سے 50-55 اسکول ہوتے ہیں, وہ بھی کافی زیادہ تگ و دو کرتے ہیں. لیکن اسکول لیڈرز نے جو کام کیا ہے وہ جس جذبے سے کیا ہے, تو میرے خیال سے وہ ڈپارٹمنٹ میں اسکول لیڈرز ہی کر سکتے تھے. ہماری انفارمیشن کے مطابق اس وقت ٹوٹل اسکول لیڈر کی تعداد 60 تھی, اور 2-3 دن میں ہزاروں اسکولوں کی کوالٹی کو چیک کرنا کچھ ہضم نہیں ہوتا. مطلب کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اچھے سے کوالٹی چیک کی جائے؟ یہ دیکھیں, پہلے تو پرائیویٹ اسکول سارے جا کے وزٹ کرنا ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ یقین نہیں کریں گے. یہ جو پاسبل کس طرح ہوگا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ نئے لوگ ہیں, جذبہ ہے, نیا خون ہے. ایک بائک پہ بھی بیٹھ کے 3-3 چلے جاتے تھے ہم گلیوں میں, محلوں میں. کہیں پہ بائک بھی نہیں جاتا تو وہاں پہ 2-2 2.5 گھنٹے پیدل بھی چل کے جاتے تھے. میں آپ کو اپنی مثال دوں, میں نے شاید وہ منسیرا کا سب سے ہارڈ اسکول ہوگا, شوال مزلہ جائیں اگر آپ بالاکوٹ, تو وہاں سے اوپر آپ دیکھیں گے ٹوپی آپ نے پہنی ہے تو گر جائے گی. سب سے اوپر جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے پہاڑی علاقہ ہے, اس کے بعد جنگل ہے اور پیچھے کشمیر شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ اسکول بھی جا کے چیک کیا ہے, وہاں کے اسکول بھی میں نے وزٹ کیے ہیں. اور ایسے اسکولز بھی ہیں منسیرا میں, آپ کو پتہ ہے منسیرا میں پہاڑی علاقے, آپ اس دن تو پہنچ نہیں سکتے. اس دن اگر آپ جائیں تو چھٹی سے پہلے نہیں پہنچ سکتے, آپ کو 1 دن پہلے جانا پڑتا ہے. میں 1 دن پہلے جاتا تھا, اور وہاں پہ صرف اور صرف جیپ جاتی ہے یا انسان جو ہے وہ اپنے قدموں پہ جا سکتا ہے. تو میں 1 دن پہلے وہاں سے گیا, گڑھی حبیب اللہ سے جیپ پہ گیا. رات کو 10 بجے میں وہاں پہ اس گاؤں میں پہنچا. وہاں پہ میرے دوست تھے, ان کے گھر میں نے اسٹے کیا. صبح 7 بجے صبح سویرے اٹھ کے میں اسکول وزٹ کرنے گیا. اور آپ یقین کریں کہ وہ ایک گاؤں کا ماحول ہے, پہاڑی علاقہ ہے, جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں. تو جیسے میں جا رہا تھا تو وہ سارے لوگ باہر نکل آئے, اور ان کو مطلب ایک عجیب سی چیز لگی کہ یہاں صبح صبح اسکول چیک کرنے کوئی آ گیا ہے. تو انہوں نے بہت خوش بھی ہوئے. وہاں پہ مسجد اسکول تھا, چھپڑا سردار میر احمد نام ہے, اس سمجھے کہ اس سے اوپر پھر خدا ہی ہے, جنگل ہے اور پیچھے کشمیر ہے. تو انہوں نے گھر سے چائے بنا کے لائی, بہت خوش ہوئے. مسجد اسکول تھا, بچے بھی بہت خوش ہوئے. ابھی تک میں نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اسکول لیڈرز نے تو یہ کام کیا ہے, اور ایسی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ شاید جو ہے وہ باقی پہنچ نہ. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ بہت کم, یعنی کہ یہاں پہ پاسبل ہی نہیں آنا. ہر بندہ جا کے 1 دن پہلے اسٹے کر کے وزٹ نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس کی بہت بڑی داستانیں ہیں اسکول لیڈرز نے ابھی تک کیا کیا کام کیے ہیں. رکاوٹیں بھی آئی ہیں, دیکھیں خامیاں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر. ہم مایوس نہیں ہوئے, ٹائم کے ساتھ جذبہ کم ہو سکتے ہیں, مایوس اللہ کے حکم سے نہیں ہوئے. بہت زیادہ بہتری لائی ہے اپنے ہاتھ میں جو تھا. یعنی کہ ہم جو ہے وہ آزاد نہیں ہیں, ہمارے اوپر بھی ریسٹرکشنز بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں. جتنا ہم سے پاسبل ہوئے اپنے اس میں رہ کے ہم نے بہتری لائی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی لائیں گے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ جب بھی یا اکثر جو اسکول لیڈر ہیں کوالٹی چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں, چاہے سموسے کھا کے آ جاتا ہے یا ان کے اوپر آپ کوئی جاننے والا ہوتا ہے ٹیچر, تو اس کی صحیح سے رپورٹ سبمٹ نہیں کر پاتے؟ اسکول لیڈرز جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ الحمدللہ, کیونکہ ابھی ہمارا اتنا ٹائم نہیں گزرا کہ ہم مکمل جو ہے وہ رنگ میں رنگے جائیں. تو ہمارے بہت سے اسکول لیڈرز ہیں جو منع کر دیتے ہیں ان چیزوں سے کہ دیکھیں آپ کہیں پہ مہمان جاتے ہیں, آپ نے 3-4 گھنٹے وہاں پہ رہنا ہے, وہ چائے پیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ چائے پی لیتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. اسپیشل کسی کے لیے کھانے کا آرڈر یا کسی کے لیے یہ چیز ہمارے اسکول لیڈرز میں الحمدللہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. ہم جو ہے وہ اپنی جیب سے لگاتے ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس طرح کے جو
چیزیں ہیں ہمارے سسٹم میں موجود ہیں تب یہ آپ نے سوال کیا ہے، لیکن ہمارے اسکول لیڈرز الحمدللہ اس سے بچے ہوئے ہیں ابھی۔ اچھا، اور وہ اساتذہ فار ایگزامپل ایک پرائمری اسکول ہے، وہاں پہ ایک استاد جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ تو 1980s کا ہے، اور جو نئے استاد بھرتی ہو کے آتے ہیں وہ تو نئے سسٹم کا، اور بہت بڑا جنریشن گیپ ہے۔ نہیں، تو پھر وہ جذبہ کہاں جو پرائمری اسکول کا ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے وہ 17 میں نہیں ہوتا، وہ 15 میں ہوتا ہے۔ اسکول لیڈرز یعنی اسکول لیڈر 16 میں ہوتے ہیں، وہ ہیڈ ٹیچر 15 میں ہوتے ہیں، تبھی تو اسکول لیڈر وہاں پہ مانیٹر کرتے ہیں اس چیز کو۔ جی جی، وہ جو سینئر استاد ہے جو ابھی ہیڈ ماسٹر ہے وہ تو اپنے ہی رنگ میں رنگ دے گا نا، جو 1980s کا ہے، جو نئے جذبے والا ٹیچر آئے گا۔ دیکھیں ہیڈ ٹیچرز اچھے ہیں زیادہ تر، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہیڈ ٹیچرز جو ہے وہ خراب ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ عام طور پہ کوئی بھی بات کی جائے کہ مسئلہ ہو تو جنرلائز کر لیا جاتا ہے چیز کو کہ سارے خراب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ہیڈ ٹیچر اچھے ہیں، جذبے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو کام کرنے گیپ ہے، نہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے۔ ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے جو ہم نے دیکھا ہے جس چیز کو کہ گیپ بہت زیادہ ہے۔ مثال طور پہ جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ اپوائنٹ ہوا تھا 1990 میں، 1985 میں، اس ٹائم کے تقاضے اور تھے، اس کی بھرتی کا معیار بھی اور تھا، اس ٹائم نہ ایٹا تھا نہ اور کچھ تھا، سب کو پتہ ہے کیسے بھرتیاں ہوتی تھیں، اس ٹائم کے حساب سے اسے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اب اس کو 5ویں کی سائنس کی وہ بک دے دی گئی ہے۔ میں ابھی کیونکہ ایٹا کی تیاری کرا رہا تھا، میرے پاس BS پاس جنہوں نے BS کیے ہوئے ہیں وہ اسٹوڈنٹس تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ساری یہ بچوں کی کتابیں ہیں، یہ 4th 5ویں کے بچے پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہیڈ ٹیچر کا کیا قصور ہے، پھر وہ کیسے پڑھائے گا وہ کتابیں؟ گیپ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہر اسکول میں ہیڈ ٹیچر کے ساتھ ایک نیا لڑکا، کیونکہ بہت سے نئے لڑکے آ گئے ہیں سسٹم میں اور ان سے بہتری بھی آئی ہے، آ بھی رہے ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ آئیں گے، تو ہر اسکول میں کیونکہ سنگل ٹیچر تو نہیں ہوتا، 2 ٹیچر ہوتے ہیں، منیمم 2 ہوتے ہیں، صرف زیادہ ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے ایسا کمبینیشن رکھا جائے کہ ایک سینئر ٹیچر ہو، اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، اس کا تجربہ بھی ہے، اس نے ٹائم بھی لگایا ہے، وہ اسلامیات اردو کے سبجیکٹس پڑھا لے، نیا جو لڑکا اسکول میں آتا ہے وہ سائنس میتھ پڑھا لے، اس طرح کر کے اس کو جو ہے بہتری سے ایک اسکول کو چلایا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ جو طلبہ حکومت کو دوش دیتے ہیں یا گلہ کرتے ہیں کہ نہیں جی جو بھی بھرتی ہوتی ہے یہ تو پولیٹیکل ہاتھ ہوتا ہے ان میں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے CT میں ٹاپ کیا، PMS کی اسکریننگ ٹیسٹ میں بھی اچھے مارکس لیے ہیں، اور ابھی بھی اسکول لیڈر کی جاب میں۔ دیکھیں یہ اس دن میں پشاور گیا تھا، ڈائریکٹر صاحب نے مجھے یہی کہا کہ تم نے ٹاپ کیا تو اب بتاؤ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیٹیں فروخت ہوتی ہیں تو بالکل بکتی ہیں، کہتے ہیں کہاں سے بکتی ہیں؟ پھر تمہارے اسٹوڈنٹس بھی پاس ہوئے اور تم نے بھی جو ہے مارکس لیے۔ تو دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو بھرتی کا عمل ہے ابھی جو ایٹا کے تھرو ہو رہا ہے، یہ میری ذاتی رائے یہ ہے اور میرا مشاہدہ بھی ہے کہ مکمل طور پہ 100% شفاف ہے، اس میں حکومت کا بھی کردار ہے، حکومت نے بھی بہتری لائی ہے مکمل۔ اور دیکھیں میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہا، انہوں نے کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ حجرے میں ٹیسٹ ہو رہا تھا فلاں فلاں، میں نے کہا حجرے میں اگر حجرے میں مسئلہ ہوتا تو حجرے والے پکڑے نہ جاتے کبھی بھی، اگر ان کے ہاتھ اتنے لمبے تھے تو کسی کو پکڑ کے میڈیا پہ لانا یہ بہت بڑی چیز ہے، وہ پکڑے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آزاد نہیں تھے، ان کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی تھی۔ تو دیکھیں اس میں مایوسی سے بھی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ 100 نمبر لیں، 100 پاسنگ نمبر ہے، آپ 100 نمبر لیں، آپ کرتے ہیں، آپ 100 نمبر لیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے جو نمبر لیے ہیں مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا کسی ٹیسٹ میں بیٹھنے سے، یا بالکل اوپن سسٹم ہے، آپ کا پیپر ہوگا اس کے بعد آپ کی آنسر شیٹ بھی اپلوڈ ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہر بندے نے کتنے مارکس لیے ہیں، کیسے اس کی پرسنٹیج بنی ہے، بالکل اوپن ہوتا ہے۔ یقین کریں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے سیاسی طور پہ بڑے لمبے ہاتھ ہیں لیکن وہ ٹیسٹ فیل کر چکے ہیں، ٹیسٹ فیل کرنے کے بعد وہ ان کا نام آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے لسٹ میں۔ تو خامیاں ہمارے سسٹم میں ہیں، لیکن بہت یہ سسٹم یہ جو طریقہ ہے بہت شفاف ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اوپر لیول پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دیکھیں ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، اور کوئی بندہ 100 نمبر لیتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو یہاں پہ نہیں لگتا ہے کہ ٹیسٹ میں تو شفافیت ہے لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ پولیٹیکل آ جاتی ہے؟ انٹرویو کے مارکس نہیں ہوتے ایٹا میں، اور دیکھیں وہ خامی اسی وجہ سے رہے گی، میں نے اب شروع میں بات کی تھی،
وہ خامی اسی وجہ سے رہ گئی کہ اگر انٹرویو کے مارکس ہوں تو اس پہ مزید سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں کہ انٹرویو میں کسی کو 20 دے دیے, کسی کو 22, کیونکہ وہ اس میں MCQs تو نہیں ہیں. یہاں پہ تو MCQs ہوتے ہیں, جس نے ٹھیک کیا اس کا نمبر ہے, جس نے غلط کیا اس کا نہیں ہے. انٹرویو میں تو مارکس کی معیار اور ہوتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے یہ خامی ابھی تک رہی ہوئی ہے کہ لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. پھر تو ایٹا میں انٹرویو ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ اس لیے تسلی رکھیں کہ انٹرویو کے مارکس نہیں ہوتے. محکمہ تعلیم میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ دیکھیں, محکمہ تعلیم تو بہت بڑا ہے, میرا سرکل بھی الحمدللہ بہت بڑا ہے. پسندیدہ شخصیت ایز اے اسکول لیڈر ہمارا کیونکہ زیادہ واسطہ STO صاحبان کے ساتھ پڑا ہے ابھی تک, تو STOs جن کے ساتھ ہم نے کام کیے اور یا کر رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں. ابھی ہمارے انور شاہ صاحب ہیں منصیرہ کے STO ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. اور اس سے پہلے بالاکوٹ میں جب میری اپوائنٹمنٹ پہلی ہوئی تھی وہاں پہ شمس الرحمان صاحب تھے, ابھی ڈپٹی DO ہیں, وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, صاحب مطالعہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی ہے. بیچ میں ایک جگہ وہ ناراض بھی ہو گئے مجھ سے, انہیں کسی نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے خلاف بات کی ہے, تو سنی سنائی بات پہ تو بہرحال حالانکہ جو ہے ہمارے اس طرح ہوتا ہے, لگائی بجائی کا کام تو ہوتا ہے. میں اسکول لیڈر کا پریزیڈنٹ بھی تھا, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہرحال وہ مجھ سے ناراض ہو گئے, اس کے بعد راضی بھی ہو گئے. اور جن دنوں میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے پہاڑوں کے اسکول بھی دیکھے ہیں, تو اب جو ہے وہ میچ کرنے والے بہت سی چیزیں میچ کر سکتے ہیں, انہیں دنوں کا ذکر ہے. بہرحال صاحب علم شخصیت ہیں, صاحب مطالعہ. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنی کام کے علاوہ پڑھتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بھی بڑا اچھا ہے. ان میں شمس الرحمان صاحب بھی ہیں. آپ نے فیوریٹ پوچھا ہے تو دیکھیں, فیوریٹ ایک ہوتا ہے, ایک اور STO صاحب ہیں غلام جیلانی صاحب, جو ابھی بھی بالاکوٹ کے STO ہیں, ریٹائر ہونے والے ہیں, لیکن میری فیوریٹ شخصیت وہ ہیں غلام جیلانی صاحب. بس ان کے ساتھ کام کیا ہے ہم نے, اور انہوں نے جو پہلا تعارف ان سے ہوا تھا, پہلی جو انہوں نے ہمیں یعنی کہ ایک اسپیچ ڈلیور کی تھی بطور STO اسکول لیڈرز کو, تو میں اس سے بھی بہت انسپائر ہوا تھا. اور اس کے بعد میں نے پریکٹیکل بھی دیکھا ہے کہ ان کے جو کام ہیں, ان کی جو شخصیت ہے, یعنی کہ پروفیشنل کام, اس کے علاوہ ان کی جو شخصیت ہے اس سے میں متاثر ہوا ہوں, اور وہ میرے پسندیدہ شخصیت ہیں. ہو سکتا ہے ان کے مخالفین بھی ہوں, ان کے حمایت والے لوگ بھی ہوں, اور لیکن میرے پسندیدہ شخصیت جیلانی صاحب ہیں. آپ کے جو سوال کا مختصر جواب ہے وہ غلام جیلانی صاحب.